بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان زمین پر چلتا ہے تو زمین اپنا حق مانگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا گناہ جس سے 80 سال کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کے لیے دوزخ میں کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ زمین کب روتی ہے؟ اللہ پاک نے زمین اور آسمان میں بشمول جن و انس جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز کو قوت سماعت، قوت گواہی عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ کا ذکر میں مصروف ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی، جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اس پر شکر بھی ادا کرتی ہے۔ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اظہار بھی کرتی ہیں۔ یہ اور بات ہے، اللہ نے ایسی آواز کو جنہوں نے ان سے پوشیدہ رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجئے، یہ بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی غمی کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 مواقع ایسے ہیں جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ کہ جب نہ حق کسی کا خون بہایا جاتا ہے، مقتول کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نکل جاؤں۔ آواز آتی ہے، ذرا صبر کر، تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ جب زانی زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے، پانی کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین زار قطار ہوتی ہوئی کہتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ اسے میں نگل لوں۔ آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ زناکاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور پستی کی علامت ہے، بے ایمان فعل اور جرم شنی ہے۔ اس کا مرتکب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر، آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ کا پاس نہ ہو، اور اپنوں غیروں میں اپنی ذلت اور رسوائی کا اندیشہ نہ ہو۔ وہ نہایت ہی بغیرت، بے شرم اور بے اہمیت، جس کی انسانیت حیوانیت سے مغلوب ہو چکی ہو۔ یہ جرم شنی اور حرکت کبیرہ کے ارتکاب کا جرم ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم نے زنا تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا۔ بدکاری کے پاس نہ جاؤ، یہ شک و بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ یعنی زنا خود بھی کبیرہ، دوسرے مقاصد کے اعتبار سے کبیرہ تر ہے اور 1000 بار لائق مذمت ہے۔ افراد کا روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کے بھی منافی ہے۔ زناکاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور پستی کی علامت، بے ایمان فعل اور جرم شنی ہے۔ چہرے پر ایک بدنما داغ ہے، جسمانی اور معاشرتی مرتبہ کے لحاظ سے ایک قابل نفرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کسی قوم میں داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو، یعنی زنا کرایا اور اسے اولاد ہوئی، اسے اللہ عز و جل کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخل نہ فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے الوازل عذاب کو حلال کر لیا۔ حضرت بن عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا قحط میں گرفتار ہو گئی، جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا روم میں گرفتار ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آسمان اور 7 زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں، زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو بھی عذاب دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 6 باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، 3 دنیا میں، 3 آخرت میں۔ دنیا میں زان کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اس لیے اس کے رزق میں تنگی آئے گی، عمر سے برکت نکل جائے گی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا،
حساب میں سختی دیکھے گا، عرصہ دراز تک دوزخ میں رہے گا، بشرطے یہ کہ ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے، اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دیے جاتے ہیں، جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا: بوڑھا زانی، جھوٹی تقریریں کرنے والا، تکبر کرنے والا فقیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ دوزخ میں ایک کنواں زانیوں کے لیے تیار کیا ہے جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا، اس کا نام حاویہ ہے۔ ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصے میں ڈالا جائے تو اس سے جل جائیں گے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، حدیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعد خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت کری، خون ریزی، فتنہ فساد، ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کفر کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی خون خرابہ، لڑائی جھگڑے کو تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت گری اتنا بڑا جرم ہے، اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے پھر اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے گناہوں میں سے ایک کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر زمین اور تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے، اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ کمنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور لکھنا اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، جو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔